اسے بنانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے۔ آزادی سے پہلے کی اگر تاریخ ہم پڑھیں، ملک کی آزادی سے پہلے یہ تو دارالعلوم دیوبند ہو یا دوسرے بڑے بڑے ادارے یا ہمارے بزرگ جنہوں نے بھی کوشش کی، ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اپنی جانیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے سب کچھ قربان کیا، جس میں نظام حیدرآباد ہے، جس میں میمن برادری ہے، حلائی برادری ہے، لبابین برادری ہے۔ پورے ملک سے تعاون کیا گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ، پوری تاریخ میں انشاءاللہ ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ ملک کی آزادی کے لیے کسی نے اپنے بیٹوں کی ایسی قربانی دی ہو کہ ان کے بچوں کے دونوں سر کاٹ کے سامنے پیش کیے گئے۔ لیکن اس وقت پورے ملک میں چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، اسٹوڈنٹ جتنے ہیں کالج کے، ان کو مہاتما گاندھی معلوم، جواہر لال نہرو معلوم ہے، گوڈ سے معلوم ہے، فلاں XYZ۔ مسلمانوں میں کتنے اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے جد و جہد کیا، لڑائی کی، کون مجاہد آزادی ہے یہ نہیں معلوم۔ تو ہمارے بڑوں نے اس دور میں اپنا رول انہوں نے نبھایا، تو اس وقت ہمارا رول ہم اپنے طور پر نبھائیں۔ آج ضرورت ہے عورتوں کا کردار، حجاب پر مسئلہ آیا ہے تو پوری عورتیں پریکٹیکلی دنیا کو بتائیں کہ جی ہاں ہم لوگ حجاب پہننے پر قائم رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے، یہ بتانا ضروری ہے۔ قریب میں تاخرت میں ایک جگہ میں نے کہا، رقو میں نیچے ایک سینٹر آج کل فیشن بنا ہوا ہے، براہ کرم تحفہ جات پیش نہ کریں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے مالداروں کی شادیوں میں نیچے لکھتے ہیں براہ کرم تحفہ پیش نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں پورے شہر میں ایک شادی ایسی ہو جس میں نیچے لکھا ہو براہ کرم برقعے کے بغیر کوئی نہ آئے۔ بہت اچھا مشورہ ہے۔ اسے میڈیا کور نہیں کرے گا، یقین کرے گا۔ 100 کروڑ کے سموسے کھایا ہے وہ کور ہو رہا ہے۔ یہ اگر اس ملک میں، اس شہر میں، اس اسٹیٹ میں بتایا جائے کہ میری بچی یا میرے بیٹے کی شادی ہے، برائے کرم برقعے کے بغیر کوئی نہ آئے، آج نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، پرسوں نہیں ہوگا، ایک دن نکاح، ایک دن ولیمہ، اس سے پہلے کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہ یہ کیا بات نہیں کرے، آہستہ 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 وہ ماشاءاللہ چل پڑا ہے۔ پہلے ویڈیو کا معقول نہیں تھا، سب جگہ چلتا تھا، روکنے کی کوشش کی، رکا الحمدللہ تھوڑا۔ تو کوئی بھی چیز نیا، کوئی بھی کام، کوئی ایک ہمت کر کے آگے بڑھے، فالوورز اس کے پہ، کوئی ڈاکو اور ٹیڑی اور چور، کوئی گنجڑ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بھی 10 آدمی ہوتے ہیں۔ یہ نیک کام ہے تو کیوں نہیں آئیں گے پیچھے انشاءاللہ۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی ہیں، مرد بانوں سے، مردوں سے زیادہ میں ہماری خواتین کا بہت اکرام اعزاز کا ہوگا کہ ہم لوگ روزہ کھول کے آرام سے ریسٹ لیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ کے شہنشاہ سلامت آ کر سو جاتے ہیں۔ 1:30 بجے سے ہماری خواتین سحری کی تیاری، سحری کے بعد فجر کی تیاری، فجر کے بعد بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری، بچے اسکول جانے کے بعد مارکیٹ کی تیاری، مارکیٹ سے واپس آنے کے بعد افطاری کی تیاری، کنٹینیوس سے 24/7 جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جنہوں نے خدمت کی ہے ان کے لیے خاص دعا کیجیے آپ سب مل کر، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جتنی نوجوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر جوڑا مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، ٹوٹی پھوٹی تراویح کو، ہماری خیر خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔